میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تاکہ سائیکالوجی سب کی کلیئر ہو جائے، اسپیشلی امیوں کی اور ابوؤں کی۔ ایک صحابی تھے، پلاننگ ہے اس کو سمجھی، اور انسانی گروہ کو اور انسان کے فرد کو کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے آخرت میں سوچیں، آپ لوگ الگ سے ٹریٹ ہو رہے ہوں گے، آپ کو فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ وہ سایہ ہے اللہ کے عرش کا، ادھر جا کے آرام کریں آپ۔ یہ باقی کھربوں لوگ جو ہیں نا، میں پھر بتا دوں، میں آپ کو وہی لالچ دے رہا ہوں کہ جو پورے انبیاء حق کی بات کرتے ہوئے وہ والی دعوت دیتے تھے کہ جو آخرت میں جنت ملے گی نا، اس سے پہلے جو سر میرے بیسیکلی دو کوسچنز ہیں، دوسرا لنک بھی ہے پہلے سے۔ ایک مسلمان بچہ سر جب ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، وہ 23 سال یا 24 سال کے بعد کانشیس ہو رہا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، وہ کانشیسلی مسلم ہوا ہے بعد میں، سر اس کو آپ کیا روڈ میپ دیں گے؟ وہ بڑی اسٹرگل کر رہا ہے ٹو بی اے پریکٹسنگ مسلم۔ وہی اسٹرگل ہے جو کہ غیر مسلموں میں رہنے کی اسٹرگل ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ کانشیسلی زیادہ تر مسلمان کانشیس مسلمان نہیں ہے، بائس مسلمان ہیں، جذباتی مسلمان ہیں، کہتے ہیں اللہ سے پیار ہے، کہتے ہیں نبی سے پیار ہے، کام ایک بھی نہیں کرنا جو اللہ نے کہا ہوا ہے، کام ایک بھی نہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات کیے ہیں ہمارے لیے، اور کہتے ہیں ہمیں بہت پیار ہے۔ صرف اس لیے مسلمان ہے زیادہ تر مسلمان کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ اگر یہ چائنیز ہوتے تو یہ بڑے پکے کمیونسٹ ہوتے، یہ بڑے پکے کافر ہوتے۔ یہ اگر برازیل میں پیدا ہوتے تو یہ بڑے پکے کیتھولک ہوتے۔ یہ اگر کسی ایتھیسٹک گھرانے میں پیدا ہوتے تو بڑے پکے ایتھیسٹ ہوتے۔ انہوں نے کبھی خود سوچا تو ہے نہیں۔ جب تک آپ خود سوچ سمجھ کے اپنے حواس کے اندر وہ قربانی کے احساس کو لے کے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، تب تک آپ مسلمان کانشیس کی تو نہیں ہو سکتے۔ جب تک عقل کے ان عزم کو پورا کرتے ہوئے نہیں آئیں گی، جب تک اس سوچ کو اپنے اندر اس کمپس کو سیٹ نہیں کریں گے، تب تک کیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کا لاکٹ پہن کے میں دنیا پوری کو بتاتا پھروں کہ میں مسلمان ہوں اور بڑے بڑے نعرے بھی ماروں، تو کوئی آئے نہ آئے، کانشیس مسلمان جو ہے نا وہ تو اس دھوکے میں نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا۔ تو آپ ڈیولپمنٹ کے لیے مینس کہ ہر وقت خود کو اکاؤنٹیبل رکھنا، اللہ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہونا، اور دیکھیں کانشیس مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے ایمیولیٹ کر اور ان سٹینڈرڈز کے اوپر لے کے آتا ہے، اس قربانی کے، یاد رکھیے گا میں بار بار قربانی کا لفظ بولوں گا، قربانی کے اس سٹینڈرڈ کے اوپر لے کے آتا ہے کہ میں نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنا خون پسینہ، اپنی خواہشات، اپنی تگدو صرف اور صرف اس طرف جو ہے نا وہ لگا دینی سر، اور بڑی لڑائی اور سب سے بڑے دشمن کی پہچان اور تلاش شروع ہو جائے۔ یہ کانشیس مسلم کی پہلا مائل سٹون ہے کہ پہلے تلاش کرو کہ سب سے بڑا آج جو ہے نا یہ ہاتھی کدھر ہے جس کے پیر کے نیچے دبے ہوئے سارے، اس کے خلاف کیا کیا اسٹریٹجی ہو، وہ ہے اصلی جنگ۔ ابلیس کا اصلی ایلچی کون ہے دنیا، وہ آپ کو پتہ کرنا پڑے۔ اس کے لیے پھر آپ کو اپنی جو عقیدے کی درستگی، اخلاقیات کی درستگی، اپنے مورل کیپٹل کو بڑھانا پڑے گا، پھر اپنے اسپرچل کیپٹل کو اس مینٹیننس کے لیے تیار کرنا پڑے گا، آپ کو فائنینشل کیپٹل تیار کرنا پڑے گا، آپ کو پولیٹیکل کیپٹل تیار کرنا پڑے گا، سب سے پہلے آپ کو مینٹل کیپٹل تیار کرنا پڑے گا نا۔ کانشیس مسلمان مینٹل کیپٹل تیار کرنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود جس طریقے سے قرآن کو دیکھتے تھے اس طریقے سے قرآن کو دیکھنا ہے۔ عمر خطاب اس طریقے سے نظام کو دیکھتے تھے، آپ نے اس طریقے سے نظام کو دیکھنا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور سب سے بڑی بات، علی بن ابی طالب جس طریقے سے اسلام کو دیکھتے تھے، آپ نے بھی اس طریقے سے اسلام کو دیکھنا ہے۔ یہ آسان سے نسخے ہیں، کرنا بہت مشکل ہے، سمجھنا بہت آسان۔ جو نہیں کر رہے وہ جان کے نہیں کر رہے، یاد رکھیے گا۔ اتنا کوئی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم کانشیس مسلم نہیں ہیں تو اس کا مطلب سمجھ لیں گا غور سے۔ مجھے ہی پتا ہے ہم زیادہ تر ہم لوگ کانشیس مسلم نہیں ہیں، مگر ہم کانشیس دنیا دار بہت زبردست بڑے کائیاں قسم کے لوگ ہیں ہم، یاد رکھیے گا۔ بہت شاطر، بڑی زبردست ہماری سازشیں ہیں جو ہمارے اپنے اہل و عیال کو ہم بچاتے ہیں اور دنیا سے غصب کرتے ہیں ریسورسز۔ بڑے کانشیس ہیں ہم دنیا۔ وہ کون سا دین ہے جس کے ہم کانشیس ہیں؟ اس کی تو خیر ہزار کروڑ شاخیں نام ہے۔ اسلام پہ ہم کانشیس نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی مدہوش اور بے سود ہیں، نہیں بے سود نہیں، بہت کائیاں ہیں، بڑے محتاط ہیں، بڑے ہی ذمے کے ساتھ ہم دنیا میں رہ رہے، اسلام کا ذمہ نہیں لے۔ بس کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اسلام کو ختم کرنے کا ذمہ لے بیٹھے، ان کو ڈھونڈنے پہ ان کی جو پلاننگ ہے اس کو سمجھی، اور انسانی گروہ کو اور انسان کے فرد کو کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے پوری طریقے سے علم حاصل کرے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نظام کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ اگر اسلام لے کے آنا ہے
لوگوں تک پہنچانا ہے تو کیسے ختم ہوتا ہے انسان. گروپ سائیکالوجی کام کیسے کرتے ہیں, گروپ بیہیویئر کام کیسے کرتا ہے, انڈیویجول سائیکالوجی اور بیہیویئر کام کیسے کرتا ہے, کون کون سی علوم ہے جو اس وقت چاہیے, کون کون سی ریسورسز ہیں جو بھی چاہیے. سو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کانشیس مسلم ہیں تب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا زیادہ تر کانشیس ایکشن ہی لیتی ہے, گروہ بھی اور فرد بھی, عورتیں بھی مرد بھی. زبردستی جو مسلمان نہیں ہے نا کانشیس مسلمان, اس کو زبردستی اسلام سے دور رکھا جا رہا ہے. میں مسلمانوں کی بات, مسلمان اتنے بونگے ہوتے, اتنے ہی دم ہوتے تو دنیا میں بھی دم ہوتے نا, پھر اپنے لیے بھی دم ہو, اپنے لیے بھی غلطیاں کریں نا. اپنے لیے تو کوئی غلطی نہیں کرتا, اپنے پیسے تو پورے رکھتے ہیں, اپنے بچے تو گن کے سوتے ہیں. فلسطین کے بچے نہیں گنتے, اپنے بچے تو پورے کرتے. اپنے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو پورے محلے کو آگ لگاتے. اپنے کاموں میں بہت تیز ہیں ہم. تو یہ میرے آگے نہیں چلے گی یہ کہانی کے جی ہمارا بیسک آئی کیو کم ہے. چلنے میں تو, فراڈ کرنے میں تو, لوگوں کا حق مارنے میں تو بہت ہائی آئی کیو ہے. اتنا آئی کیو تو کسی گورے کے پاس نہیں جتنا ہمارے پاس ہے. خدا کی قسم نہیں ہے اتنا گورے کے پاس آئی کیو جتنا ہمارے پاس یہ 2 نمبری کا. تو کانشیس تو ہم ہیں, کانشیس مسلم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی اور دین پہ کانشیس ہو گئے اور ہمیں پسند آیا, ورنہ 1300 نسلیں نہ گزاری ہوتی اس دین کے اوپر جس کے اوپر ہم ہیں. ایک نسل نے تو بغاوت کی ہوتی کہ نہیں ہم سے نہیں برداشت ہو رہا. بڑے مزے لے کے ہم نے کھائی ہے دنیا. چھوٹی ملی ہے, اوقات ہی چھوٹی تھی نا ہماری, چھوٹی دنیا ملی ہے. اسکیونجنگ کی ہے ہم نے. اسکیونجنگ کا مطلب ہے کسی کا شکار, کسی کا مردار کھایا ہم نے. ہم تو اپنا شکار بھی نہیں کر سکے, مگر کی کانشیسلی ہے. سب کوششیں ہم نے کانشیسلی تھی. بڑی بڑی کوششوں میں کامیاب بھی ہوئے, دھوکے میں ہمیشہ ہی کامیاب ہوئے. اپنوں کو ہی دھوکہ دیا, اپنے نبی کو دھوکہ دینے میں سب سے زیادہ کامیاب ہوئے. اپنے صحابہ کو, نبی کے صحابہ کو دھوکہ دینے میں ہم کامیاب ہوئے. نام مسلمانوں والے رکھے اور کام ہم نے اسلام دشمنوں والے. کانشیس تو ہم ہیں. تو یہ پہلا مائل سٹون. پہلے تو تقاضے ڈھونڈے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تقاضے بتائے, کیونکہ صحابہ اپنی مرضی سے اسلام میں آئے. ہم بائی برتھ ہے, ہمیں اسلام کا پاسپورٹ مل گیا کیونکہ ہم پیدا ہو گئے. وہ مائیگریٹ کر کے اسلام میں آئے تھے. انہوں نے باقاعدہ اوتھ لیا تھا اللہ کے آگے, اللہ کے رسول کے آگے. انہوں نے اسلام کی سٹیزنشپ بائی چوائس لی, تو ان کو بتایا جا رہا تھا. عقبہ کا یاد رکھیے گا, عقبہ کی جو بیعت ہے نا, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عباس نے جو شرائط رکھی تھی نا عقبہ کے صحابہ کے لیے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو, تو پھر تیار ہو جاؤ, یہ ہمیں شرائط پوری کر کے دو. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسک ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے مسلمان. بہت احتیاط سے سمجھیں. میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تاکہ سائیکالوجی سب کی کلیئر ہو جائے, اسپیشلی امیوں کی اور ابوؤں کی. ایک صحابی تھے جو کہ طائف کے غزوے کے بعد مسلمان, اور ایرونیکلی عباس رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ دوبارہ آگے میرے ذہن میں, حالانکہ ان کی وجہ سے نہیں مجھے یاد آیا تھا یہ. وہ عباس سے ملنے, رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے مکہ, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں پچھلی دفعہ کب مکہ آیا تھا؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں اب تو مسلمان ہو چکا ہوں. اس وقت میں جب آیا تھا نا, تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے بھی اسلام کی دعوت شروع کی ہوئی, اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا میرا بھتیجا ہے, اس کی بیوی ہے, اور یہ میرا ایک اور بھتیجا ہے. علی بن ابی طالب تھے, چھوٹے تھے. یہ تینوں نماز پڑھ رہے تھے کعبے. اس وقت 3 بندے مسلمان ہوئے ہوئے, بعد میں پورے عالم مسلمان ہو گئے, تو یہ بھی ہو گئے. تو یہ صحابی خود ارشاد کہتے ہیں کہ آپ تو مسلمان ہو گیا کیونکہ سارے ہی مسلمان ہو رہے, مگر اس وقت میں مسلمان ہوتا جو کہ صرف 3 بندوں کے پاس تھی, تو میں اگر چوتھا مسلمان ہوتا تو 1/4 اسلام میں ہوتا. اور سمجھے کہ کانشیس مسلمان کیا ہو. ہم تو وہ بھی نہیں ہیں جو ریلے میں آ گئے ہو. یہ ریلے میں آئے ہوئے اس مسلمانوں کے ارشادات بتا رہا ہوں. ان کو اس وقت بھی کانشیسنیس تھی کہ کتنا بڑا واقعہ ضائع, کتنا بڑا موقع ضائع ہوا میرے. یعنی 1/4 اسلام میں ہوتا اگر میں اس وقت اسلام لے آتا. اب تب بھی لے آیا ہوں. تو ہم کیا ہیں پھر, ہم کتنے % کیا ہیں ذرا سوچیں. تو جو کانشیس مسلمان ہوتا ہے نا, وہ اس کو اپرچونٹی دیکھتا. پہلا مائل سٹون یہاں سے لے کہ اس وقت دنیا زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ بے سدھ بے ہنگم دنیا کے اندر پوری طریقے سے ہوش میں, اسلام کے اندر بے ہوش. تو یہ وہی دور آ گیا دوبارہ سے. اس وقت جو کانشیس مسلمان ہوگا اس سے جو اللہ تعالیٰ اسلام کا کام لیں گے, وہ پھر وہی کام ہوگا جو اللہ نے اوائل کے ٹائم کے اصحاب سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں سے لیا تھا کام. یہ کانشیس مسلمان کو پتا ہوتا کہ بھئی یہ واقعہ اپرچونٹی ہے, اس دور میں پیدا ہونا اپرچونٹی. یہ کمپلین کرنا کہ سارے کے سارے 2 نمبر ہو گئے, یہ ریالٹی کا غلط استعمال. ریالٹی تو یہی ہے, مگر استعمال ایک ایز این اپرچونٹی کریں گے آپ کہ اس وقت میں اسلام کی خدمت کر دی نا, اصلی خدمت اوریجنل ورلڈ آرڈر کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دیا تھا. تو پھر کس لیول کے آپ مسلمان. آخرت میں سوچیں, آپ لوگ الگ سے ٹریٹ ہو رہے ہوں گے,
آپ کو فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ وہ سایہ ہے اللہ کے عرش کا، ادھر جا کے آرام کریں آپ. یہ باقی کھربوں لوگ جو ہے نا، ان کا جب تک حساب کتاب دھوپ میں چلے گا، حشر کے میدان کی گرمی میں، یہ تانبے کے جو چوغے انہوں نے پگھلے ہوئے تانبے کے جو پہنے ہوئے ہیں، ان کو جب تک یہ فارغ ہو جائیں گے، اپنے وصول پورے کر لیں گے اپنے اعمال نامے، آپ وہاں تک آرام کریں. یہ کانشیس مسلمانوں کے تقاضے پورے کرنے کے بعد یہ جاموں گے وہاں پہ اتنی عزت ہے. وہاں پہ حوض کوثر پہ صرف پانی نہیں ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالے ہاتھ میں دے گے کہ لوگوں کو بھی پلا. یہ وہ عزت ہے، یہ وہ مرتبے ہیں جو اس دور کے مسلمانوں کو اپرچونٹی کے طور پہ مل سکتا. ہمارے مسائل ابو جہل یا ابو لہب کے نہیں ہیں، ہمارے مسائل قبائل کے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. ہمارے مسائل سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے غیر مسلموں کو بھی وہ ٹیکنیک آتی ہے، کرتے ہیں، پوری کرتے، ہم بھی کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں. کروڑوں اربوں مسلمان نہیں چاہیے، صرف ہزاروں مسلمان چاہیے. ابھی بتا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا جب کروڑوں اربوں ہی چاہیے ہوں گے. ابھی یہ وقت ہے کہ 1000 10,000 20,000 مسلمان ایک کا کر لے، اکٹھے ہو جائیں، ہاتھ پکڑ لے ایک دوسرے کا، اور یہ ریسورسز جو کہ پولیٹیکل، فائنینشیل، مینٹل ریسورس، یہ اکٹھی کر لے، یہ مائل سٹونز پورے کروا لے، خود بھی اور لوگوں سے بھی کروا لیں. تو میں پھر بتا دوں، میں آپ کو وہی لالچ دے رہا ہوں کہ جو پورے انبیاء حق کی بات کرتے ہوئے وہ والی دعوت دیتے تھے کہ جو آخرت میں جنت ملے گی نا، اس سے پہلے جو عزت ملے گی، وہ جنت میں بھی آپ کو اس کا مزہ آئے گا. کہ کاش وہ وقت دوبارہ آئے جب اللہ عز و جل دائیں ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ پہ دے رہے ہوں، اور اللہ کے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ مل رہی ہو. وہ عزت جنت میں بھی آپ کو یاد آئی کہ ہمیں وہ دوبارہ، یا اللہ، وہ دوبارہ وہ وقت آ جائے جو پوری انسانیت کے سامنے وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ اللہ تعالیٰ عز و جل کے سامنے اللہ تعالیٰ خود ہمیں دیں کہ تمہیں میں عزت بخشتا ہوں. پوری دنیا ایک طرف اور تم کچھ لوگ ایک طرف، کہ جو اس وقت اسلام کی خدمت کرتے رہے ہو جس وقت سارے یہ بے ہوش مسلمان اپنی فیملی بچانے کے لیے پوری امت قربان کرنے کے لیے تیار تھے. گوروں کو، کالوں کو، جس کو طاقت ملتی اس کو سجدہ کر دیتے. یہ وہ دور چل رہا ہے. کانشیس مسلمان کے مائل سٹونز بڑے ہیں مگر آسان ہے سمجھ. بس مکہ کے دور میں جائیں، دیکھیں جو حالات تھے، جو نفسیات چاہیے تھی. مدینہ کے دور میں اس وقت جائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے گئے ہوئے، وہ جو نفسیاتی تقاضے تھے ایک انسان کے ذہن کے اوپر، وہ تقاضے اس وقت کے مائل سٹون. اٹ از دیٹ سمپل، ویری ہارڈ ٹو ڈو، نو ڈاؤٹ. اور اسلام آسان تو کبھی بھی نہیں تھا. اسلام اللہ کی راہ پہ چلنا آسان تو کبھی بھی نہیں تھا. تو مشکل تو ہے، مگر سمجھنا مشکل نہیں ہے، کرنا مشکل. سمجھنا بہت آسان ہے، پتہ سب کو ہے جو میں بول رہا ہوں. ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے، 13-14 سال کے لڑکے لڑکیاں ایسے نہیں ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا، کیونکہ ہر بندہ وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے اس دھوکے میں جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اس کی پی ایچ ڈی بچپن سے ہی ہو جائے، کیونکہ فطرہ کی آواز کو جھٹلا کے ہم یہ ڈگریاں لیتے ہیں. فطرہ کی آواز تو اندر سے آتی ہے کہ نہیں بھائی، یہ معاملہ اصل میں کچھ اور ہے. یہ انکلز، تایا، چاچا، پھوپھیاں، خالہ، ماموں، امی، ابو کہہ کچھ ہو رہے، اندر کی آواز کہہ رہی ہے کہ نہیں، حق تو حق ہی ہوتا ہے. یہی وقت ہم پہ آیا ہوتا ہے جو فلسطینیوں پہ آیا ہوا ہے. تو کیا تقاضے ہوتے دنیا سے؟ سوچے، ہم پہ جب آئے تو پورا اسلام چاہیے ہمیں دنیا سے. فلسطینیوں یا کسی اور پہ آئے تو ہم صبر کر لے، جسٹیفائی کر لے کہ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں. ایسا نہیں ہوتا، اندر کی آواز نہیں جھوٹ بولتے. تو کانشیس مسلمان کے تقاضے جو ہیں وہ بڑے سمپل ہے ٹو انڈرسٹینڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ والے کاموں کی فراست اور توفیق دونوں دے کہ جو اس وقت کے اسلام، اصلی اسلام کے اصلی تقاضے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد.